میرے محترم سامعین، شعبان کا مہینہ تقریباً ختم ہونے والا ہے اور اس میں کچھ ہی دنوں کے بعد عظیم مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس میں نفل نمازوں کی اہمیت جو ہے وہ فرض نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے فرض نمازیں جو ہیں ان کی فضیلت اور ان کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حساب سے رمضان المبارک کے اندر عبادت جو کی جاتی ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں اتنا اجر ملتا ہے کہ اس کا اگر کوئی کیلکولیٹر اگر اس سے حساب لگایا جائے، ایک عمل کا اجر اتنا ملتا ہے کہ اگر کیلکولیٹر سے حساب لگایا جائے، دنیا کے اندر جتنے کیلکولیٹر ایجاد ہو چکے ہیں، فرمایا کہ وہ سارے کیلکولیٹر جو ہیں فیل ہو جاتے ہیں اور اجر کا حساب نہیں لگا سکتے۔ تو اس قدر جو ہے وہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو رحمت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔ جب تک اللہ کی رحمت انسان کو نہیں ڈھانپے گی، انسان کی طرف، مسلمان کی طرف، ایک عابد کی طرف، ایک عالم کی طرف اور ایک شیخ الحدیث کی طرف، ایک قاری کی طرف جب متوجہ نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو رحمت بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسرا ہفتہ جو ہے وہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے کیا چاہیے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت ہی مل جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب اس کی موت آئے تو وہ ایسے موت کے وقت ایسے ہو جیسے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو جہنم سے آزادی، تو یہ تو اتنی خوشی کی بات ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما دے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، میں تمہیں جہنم سے آزاد کرتا ہوں مگر میں تمہیں جنت میں داخل نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ بھی کافی ہے۔ بہت بڑی بات ہے جہنم سے آزادی ہو جائے، اللہ جنت نہ دے مگر جہنم سے آزادی دے دے، اس کا اعلان کر دے، تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اصل پریشانی تو جہنم کی ہے، جہنم کے عذاب کی ہے کہ ہم جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے، وہ بھی ایسا عذاب جو دائمی اور ہمیشگی کا عذاب ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اب جو ایسا اتنا اہم مہینہ آ رہا ہے، اب اس مہینے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ علماء نے جب اس مہینے کے فضائل کو پڑھا، اس کی اہمیت کو پڑھا اور اس کے فوائد کو پڑھا، اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے کتنے فوائد ہیں اور کتنی آسانی کے ساتھ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، مغفرت حاصل کر سکتا ہے، رحمت کو متوجہ کر سکتا ہے، جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہے، تو علماء نے کہا کہ ایسے لگتا ہے یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے سیزن کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ایک تاجر کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے تو اس سیزن کے لیے وہ وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے
تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے سیزن کا مہینہ ہے، تو اس کی تیاری بھی اسی طریقے سے پہلے کرنی پڑے گی جس طریقے سے ہم جو ہے تجارت کرتے وقت تجارت کے سیزن کی تیاری پہلے کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی تیاری 6 مہینے پہلے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ 6 مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تیاری کیا کرتے تھے؟ تیاری یہ کرتے تھے، ایک تو اپنا معمول بنانا شروع کر دیتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، صبح سحری کے وقت جب ہماری آنکھ کھلے گی، ہم نے سحری کے وقت اٹھنا ہے تو یہ نیکی کا کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد اتنے اوقات اتنا وقت بچے گا، اس میں ہم نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے۔ اس کی عادت، تیاری یہ ہوتی تھی، اس کی عادت بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہماری عادت بن جائے، ہمیں رمضان المبارک میں نیکی کے کام کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور ہمارے اکابرین کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا تو اس کے 6 مہینے اس فکر میں رہتے تھے، ہم جو ہے پریشانی میں رہتے تھے کہ رمضان المبارک سے ہم نے اگرچہ فائدہ تو حاصل کیا ہے مگر جتنا ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے، تو اس فکر میں رہتے تھے۔ تو ان کے مقابلے میں ہمارے اندر فکر تو بالکل ہی نہیں رہی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، نہ ہمیں اس کے شروع ہونے کا پتہ چلتا ہے نہ ہمیں اس کے ختم ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ پہلے تو شروع ہونے کا پتہ اس طریقے سے چلتا تھا کہ دکانیں بھی بند ہوتی تھی، رمضان المبارک کا احترام ہوتا تھا، دکاندار جو ہے وہ کھانے پینے والی اشیاء والی دکانیں بھی بند ہوتی تھی اور کوئی کسی کو کھانے بھی نہیں دیتا تھا، ہر کوئی احترام بھی کرتا تھا، مگر آج کل وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے اگر آدمی باہر بازاروں کے اندر جائے، باہر نکلے، بلکہ کسی گھروں کے اندر بھی جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک بھی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کو، ہمارے علماء کرام کو، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جو حیات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جو امت کے لیے، جو عوام کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کے قرب میں آ جائیں، تو اسی طریقے سے ہمارے علماء نے یہ ایک ترتیب بنائی ہے کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی جو ہے وہ رمضان المبارک کی تیاری کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز علماء نے لکھی ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اللہ سے آدمی دعا مانگے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب توفیق نہیں ملے گی، جب تک توفیق نہیں ہوگی، اس وقت تک آدمی کتنی بھی کوشش کر لے تو وہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اللہ سے وہ دعا مانگے۔ تو یہ دعا مانگنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند کو دیکھنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب یہ دعا بڑی مختصر سی ہے، اس میں دیکھیں کہ اللہم بارک لنا، اے اللہ برکت ڈال، فی رجب، رجب کے مہینے میں، و شعبان، اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا، اور ہمیں پہنچا، رمضان، رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ مگر اس کے اندر جامعیت ہے، جامعیت ہے۔ کیسے؟ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے برکت مانگی ہے، عمر نہیں مانگی،
زندگی نہیں مانگی، یا اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، ہم جو ہے رجب میں بھی ہمیں زندگی دے، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی کو لمبا کر، طویل کر شعبان کے اندر بھی، اور ہماری زندگی کی طویل کر رمضان المبارک میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی نہیں مانگی بلکہ برکت مانگی ہے۔ اگر زندگی مانگتے تو اس میں یہ احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی صحت مند ہے، بیمار بھی جا سکتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی پہنچ سکتا ہے، تو اسی طریقے سے معذوری کی حالت میں بھی پہنچ سکتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی دعا میں جامعیت کے ساتھ اللہ سے مانگی ہے برکت۔ برکت کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر برکت کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ جب آدمی برکت مانگتا ہے تو برکت جو ہے وہ ہر طرف سے برکت آ جاتی ہے، عمر میں بھی برکت آ جاتی ہے، صحت میں بھی برکت آ جاتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے، اسی طریقے سے اولاد میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کا مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اللہم بارک لنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو برکت ڈال فی رجب کے مہینے میں، یعنی ہمارے رزق میں بھی برکت ڈال، ہمارے عمر میں بھی برکت ڈال، ہماری صحت میں بھی برکت ڈال، ہماری فراغت میں بھی، ہمارے وقت میں بھی برکت ڈال۔ تو اسی طریقے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا لفظ استعمال کر کے سارے برکتیں جو ضرورت ہیں انسان کی، کہ تمنا بھی، میری طاقت میں بھی برکت ڈال، ساری برکتیں، ساری برکتوں کا، ساری چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ سے جو ہے اللہ سے دعا مانگی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وشعبان، اور شعبان کے لیے بھی یا اللہ صحت کے ساتھ، یا اللہ رزق کی برکت کے ساتھ، یا اللہ وسائل کی برکت کے ساتھ، یا اللہ ہمت کی برکت کے ساتھ، یا اللہ وقت کی برکت کے ساتھ، پریشانیوں سے بچا کر، اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے، اطمینان میں برکت کے ساتھ، سکون کی برکت کے ساتھ، یہ سارے برکتیں جو ہیں ایک برکت کا لفظ استعمال کر کے ساری چیزیں آ گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا یہ شعبان تک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وبلغنا، اور ہمیں پہنچا، یعنی اس برکت کو شعبان کے مہینے تک ختم نہ فرما، وبلغنا اس برکت کو جاری فرما، آگے بھی چلے۔ وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں جو ہے آپ آگے پہنچائیں رمضان المبارک تک، اس برکت کے ساتھ جو ہے ہمیں پہنچائے، تاکہ ہم رمضان المبارک سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں جو رمضان المبارک میں تو نے وہ فوائد رکھے ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے آپ سے یہ دعا ثابت ہے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا وسلمہ لی متقبلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، اے اللہ تو مجھے سلامتی والا بنا، مجھے جو ہے سلامتی والا بنا رمضان المبارک کے مہینے کے لیے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے مجھے سلامتی کے ساتھ رکھ، یعنی کہ میں سلامت رہوں، اور مجھے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے سلامتی کے ساتھ رکھ۔ وسلم رمضان علی، پھر فرمایا کہ وسلم، اور رمضان المبارک کے مہینے کو بھی میرے لیے سلامتی کے ساتھ رکھ۔ اب میں تو رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچ جاؤں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچ تو جاؤں، مگر رمضان المبارک کا مہینہ میرے لیے سلامتی والا نہ ہو، یعنی کہ میں اس میں کوئی نیک کام نہ کر سکوں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤں، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاؤں، اور رمضان المبارک سے میں فائدہ حاصل نہ کر سکوں، تو میں تو سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا، اور رمضان المبارک تو میرے لیے سلامتی کے ساتھ نہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم رمضان علی یہاں یہ فرمایا۔ تیسرا جملہ یہ فرمایا کہ وسلمہ لی متقبلا، یہ بڑی خاص بات ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو رمضان المبارک کے مہینے کو سلامتی والا بنا، میرے لیے متقبلا قبولیت والی سلامتی والا بنا۔ کیوں کہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، 12 درس میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نیکی کا کام کرنا، ایک ہوتا ہے اس کی قبولیت کی فکر کرنا۔ نیکی کا کام کرنا الگ بات ہے اور قبول ہونا الگ بات ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو یہ بہت بڑی عبادت کی بات تھی، نیکی کی بات ہے، مگر اس کی تعمیر کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فتقبل منا، یا اللہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، فتقبل منا، پس آپ جو ہے ہماری طرف سے اس کو قبول بھی فرما لیں، یعنی کہ اس کو قبولیت بھی بخش دیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی جو والدہ تھی، ان کے پیٹ میں حضرت مریم تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے جو اب بچہ ہوگا، ان کو امید بچے کی تھی، یا اللہ اگر مجھے بچہ ہوگا تو میں تیرے راستے میں اس کو تیرے لیے، تیرے دین کے لیے قربان کر دوں گی۔ میں منت مانگتی ہوں کہ اس کو تیرے دین کے لیے قربان کر دوں گی۔ حالانکہ منت مانگنا اور اپنی اولاد کو اللہ کے راستے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد پھر آخری لفظ یہ ہے فتقبل منی، یا اللہ یہ نیکی کا کام تو میں کر رہی ہوں، اس کی توفیق بھی تو نے دی ہے، فتقبل منی، یہ نیکی جو ہے، یہ میرا جذبہ جو ہے، یہ میری قربانی جو ہے، اس کو قبول بھی فرما۔ اگر تو نے قبول نہ فرمایا تو پھر اگر نیکی ہم کریں اور ہماری نیکی قبول نہ ہو تو اس نیکی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے علماء آسان لفظوں میں یہ فرماتے ہیں کہ ایسی نیکی، ہم ایسی نیکی کریں جو ہمارے اللہ کو پسند نہ آئے، تو قبول کے معنی پسند کے ہیں کہ اللہ کو پسند نہ آئے، اللہ کو پسند آئے گی تو نیکی قبول ہوگی، تو اللہ کو پسند نہ آئے تو پھر وہ نیکی ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا وسلمہ، کہ یا اللہ اس رمضان المبارک رمضان المبارک کے مہینے کو میرے لیے سلامتی والا بنا، قبولیت والی سلامتی والا بنا، یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو میں نیکیاں کروں اور جو میں اس کے لیے روزے رکھوں، جو میں نمازیں پڑھوں، یا اللہ اس کو قبولیت بھی عطا فرما۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلی تیاری جو ہے رمضان المبارک کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور یہ دعا جو ہے اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ یہ دعا جو ہے وہ اردو میں بھی مانگ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اب تو رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، تو یا اللہ مجھے جو ہے رمضان المبارک کی سلامتی والا بنا، مجھے اور رمضان المبارک کو میرے لیے، اور مجھے رمضان المبارک کے لیے، اور اس رمضان المبارک کو میرے لیے قبولیت والا بنا۔ تو یہ دعا آدمی جو ہے اردو میں بھی مانگ سکتا ہے۔ تیاری کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ تیاری کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے جب اللہ سے دعا مانگ لے تو پھر دیکھیں نیکی کا جو اصول ہے کہ وہ یہ ہے کہ آدمی نیکی اللہ سے مانگے پھر اس کی کوشش بھی کرے۔ جس طریقے سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے واعظ و نصیحت میں ایک نوجوان بیٹھتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچے عطا فرمائے۔ کتنے دن ہو گئے حضرت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس نوجوان کو اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ کتنے عرصے گزر گئے، وہ ہر وقت یہی بات کہے۔ تو ایک دن حضرت نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی، ان کو شک پڑ گیا کہ میں اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، اور اس سے پوچھتا ہوں، یہ کہتا ہے کوئی بچہ، کوئی اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ اس نے کہا حضرت نہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی تو کیا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کہاں سے اولاد عطا فرمائے؟ تو جب تک شادی نہیں کرو گے تو اولاد کیسے آئے گی؟
تو اس وجہ سے جب آدمی اللہ سے دعا مانگے گا تو دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں، اس کے عمل میں طلب اور طلب بھی ہونی چاہیے۔ اگر طلب اور طلب نہیں ہوگی تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ جو تو ایسے ہے کہ آدمی، اس طرح کی مثال ہے جس طریقے سے ہم سفر میں جاتے ہیں تو ڈرائیور جو ہے، ڈرائیور کے ساتھ کسی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی بھگا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، جو ڈرائیور ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ایسے ایسے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، مگر کانوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود بھی اس کی سپیڈ وہی تیز ہوتی ہے، وہی سپیڈ اس کی تیز ہوتی ہے، وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اس طریقے سے اس طرح کی دعا سے دعا بھی ہنستی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جو آدمی دعا مانگتا ہے اس کے دل کے اندر طلب اور طلب بھی نہیں ہوتی، وہ کوشش بھی نہیں کرتا، تھوڑی سی کوشش بھی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس سے وہ دعا بھی، اس پر دعا بھی ہنستی ہے۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ تیاری کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ کوشش کیا ہے کہ آدمی رمضان المبارک کو، اب رمضان المبارک کی تیاری کرے اسباب کے درجے میں۔ وہ تیاری کیا ہے؟ پہلی تیاری یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ آدمی روزے رکھے گا تو روزوں کے لیے سحری اور افطاری کے لیے کچھ چیز انتظام چاہیے، کچھ راشن چاہیے، تو کوشش کرے کہ رمضان المبارک میں وہ راشن نہ خریدنا پڑے، وہ راشن جو ہے آدمی پہلے اس کا اہتمام کر لے، اگر نہیں کر سکتا تو کھجور کا اہتمام کر لے، تو راشن کا کوئی تھوڑا بہت کر لے انتظام تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو۔ اگر گنجائش نہیں ہے تو کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے جتنی گنجائش ہے اتنی کر لے تاکہ اتنے دن تو میرے بازار میں آنے جانے سے بچ جائیں اور میں اللہ کے ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ پہلی تیاری یہ ہے رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کی، اس کو فکر ہونی چاہیے تاکہ میرے گھر کے اندر جو میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، پریشانی نہ ہو، کوئی ان کو یہ عذر نہ ملے کہ جناب ہم نے تو آج روزہ اس وجہ سے نہیں رکھا، سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ایسا معاملہ گھر کے اندر نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے، اب عید، رمضان المبارک کے بعد عید آ جاتی ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس کے لیے کپڑے خریدنے ہیں، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بازار جو ہے کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، تو اس کے لیے آدمی کوشش کرے کہ رمضان المبارک میں بازاروں سے بچے اور جناب جی عید، رمضان المبارک سے پہلے ہی کپڑے وغیرہ عید کی جو شاپنگ کرنی ہے، کوئی چیز لینی ہے وہ لے لے۔ اگر گنجائش نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر رمضان المبارک میں لے لے، آخر مجبوری ہے، مگر اس میں بھی احتیاط یہ کرے جس وقت بازاروں کے اندر زیادہ رش نہ ہو اس وقت چلا جائے تاکہ بازار کے اندر زیادہ گھومنا نہ پڑے، مختصر وقت میں جائے اور بازار سے بچتے ہوئے سامان لے کر عید کی تیاری کر کے آ جائے اور آ کر جو ہے پھر اللہ ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ تیاری میں آدمی کے معمولات میں بہت ساری ملاقاتیں ایسی ہیں کہ آدمی دوستوں سے بھی ملاقات کرتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی ملاقات کرتا ہے، رشتہ داروں سے بھی ملاقات کرتا ہے، اسی طریقے سے کاروباری ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے فرمایا کہ اس کے اندر کمی کر لے۔ کچھ ملاقاتیں ایسی ہیں جو لغویات میں ہیں، وہ ایسے بیٹھنا اٹھنا، غیبت ہوتی ہے اس میں، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کھیلنا کھولنا یہ لغویات میں ہے، تو اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ اور کچھ ملاقاتیں ایسی ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں، وہ ضروری ہوتی ہیں، مگر اس کو دیکھ لے وہ کس درجے تک ضروری ہے کہ ایک مہینے میں ایک ملاقات ہی کافی ہوتی ہے، تو اس کو ملاقات جو ایک مہینے میں ایک ملاقات کافی ہے تو اس ملاقات کو وہ رمضان المبارک سے پہلے کر لے تاکہ رمضان المبارک میں مجھے اس ملاقات میں میرا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اگر بہن بھائیوں کی کوئی دعوت ہے اس طرح کی تو اس کو آدمی پہلے کر لے، افطاری کے وقت اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، افطاری کی نیت سے وہ بھی کر سکتا ہے، مگر جو عام ملاقاتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے، باقی وقت جو ہے وہ یاد الہی میں جو ہے گزارے۔ تیسری چیز جو علماء نے لکھی ہے سب سے بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں
جب آدمی رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے رمضان المبارک قریب ہو تو آدمی توبہ کر لے۔ فرمایا کہ توبہ کر لے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب وہ داخل ہو تو اس حالت میں داخل ہو کہ وہ گناہوں سے معاف ہو اور وہ اس نے توبہ کی ہوئی ہو۔ اب توبہ آپ جانتے ہیں کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سارے گناہ سے بچا ہوا ہو۔ جس وقت وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہو اس وقت کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ وہ گناہ چاہے داڑھی کا گناہ بھی کیوں نہ ہو، وہ چاہے وہ گناہ شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اس تمام گناہوں سے جس وقت وہ بیٹھا ہو تو وہ تمام گناہوں سے بچا ہوا ہو، اس وقت وہ توبہ کرے، یعنی کہ اس وقت گناہ اس کے قریب نہ ہو، ایسی جگہ پہ بیٹھے خود بھی گناہ کی حالت میں نہ ہو، داڑھی بھی نہ کٹوائی ہوئی ہو، نہ کٹوائے اس وقت، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرے۔ تو اس طریقے سے وہ گناہوں سے دور ہو، نادم ہو اور عزم کرے کہ آئندہ میں گناہ جو ہے نہیں کروں گا۔ اب اس گناہ کے اندر وہ گناہ جس کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی تلافی کرے گا۔ اب گناہ دو قسم کے ہیں، ایک گناہ جو ہے وہ حقوق اللہ کا گناہ ہے اور ایک گناہ جو ہے وہ حقوق العباد کا گناہ ہے۔ حقوق اللہ کا جو گناہ ہے اس سے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی وہ تو گناہ اللہ سے مانگے گا معاف ہو جائیں گے، اور جس کی تلافی ہو سکتی ہے وہ جس کی تلافی کرنا ضروری ہے وہ جو ہے روزے ہیں، وہ جو ہے نمازیں ہیں جو انسان کی رہ گئی ہیں، ان نمازوں کا حساب لگائے اور اس نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دے۔ ایک ایک نماز جو ہے ہر نماز کے ساتھ پڑھتا رہے، اگرچہ وہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، رمضان المبارک میں بھی اس کو جاری رکھے۔ فرمایا کہ جب اس نے نیت کر لی اور ارادہ کر لیا نمازیں پڑھنے کا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے کچھ گناہ وہ ہیں جو حقوق العباد کے ہیں۔ حقوق العباد کا یہ ہے کہ والدین اس سے ناراض ہیں، اسی طریقے سے کوئی دوست اس سے ناراض ہے، اسی طریقے سے اس کی اولاد جو ہے ان کو شکوہ ہے، بیوی جو ہے اس کے مسائل ہیں، اور اگر کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو ستایا ہے تو فرمایا کہ رمضان المبارک سے پہلے جو ہے ان سے معافی مانگ لے، ان سے معافی مانگ لے تو معافی ان کو کسی طریقے سے راضی کرے، ان کا حق ان کو دے دے۔ اگر حق نہیں دے سکتا تو ان سے جو ہے وہ حق کے لیے وقت لے لے اور ان کے ساتھ یہ وعدہ کر لے کہ میں نے آپ کا حق دینا ہے، میں آپ کا حق جو ہے وہ ادا کر دوں گا۔ تو یہ حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد کے لیے بھی پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو توبہ اس کی اس طریقے سے جو ہے وہ توبہ ہو جائے گی۔ اس طریقے سے جو ہے قضا نمازوں کا سچی توبہ ہو گئی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کے لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک کے اندر دو وقت ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ ایک وقت جو ہے افطاری کا وقت ہے، جس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ آدمیوں کی روزانہ افطاری کے وقت بخشش فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور پورے دن کے اندر 6 لاکھ آدمیوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے، اس وقت ہماری نظر جو ہے وہ کھانے پینے کی طرف ہوتی ہے، وہ ہماری نظر جو ہے وہ بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، وہ فکر ہمارے دل کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت جو بھی دسترخوان پر بیٹھتا ہے اس کی نظر جو ہے کھانے کی طرف ہوتی ہے، کسی کی نظر پکوڑے کی طرف ہے، کسی کی نظر سموسے کی طرف ہے، کسی کی نظر جو ہے وہ شربت کی طرف ہے۔ جیسے روزے کا وقت ہوگا تو میں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیوں گا، تو فرمایا کہ بھئی یہ مقدر کا ہے، یہ تمہیں جو نصیب ہونا ہے وہ مل کر رہے گا۔ تمہیں اس وقت جو فکر کرنی چاہیے وہ فکر آخرت کرنی چاہیے، وہ یہ کرنی چاہیے کہ 10 لاکھ آدمیوں کی جو بخشش ہونی ہے یا اللہ اس میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ روزانہ آدمی یہ دعا مانگے افطاری کے وقت، یا اللہ جو آپ نے 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش فرمانی ہے یا اللہ اس میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ فرمایا کہ یہ طریقہ اختیار۔ اسی طریقے سے سحری بھی بڑی اہم وقت ہے، اس کے اندر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آدمی اللہ سے مانگے اور آخری وقت میں سحری کرے۔ جب ٹائم ختم ہونے میں 15-20 منٹ رہتے ہوں، 20-25 منٹ رہتے ہوں، اس وقت آدمی آرام سے سحری کرے
اس سے پہلے جو ہے اگر اٹھ جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ لغویات میں لگنے کی بجائے وہ سحری کے وہ جو ہے اللہ کے حضور گر گرا کر دعائیں مانگے. اگر تہجد نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے، مگر اللہ سے مانگ تو سکتا ہے. ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگ سکتا، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لے اور دل ہی سے اللہ سے مانگے. تھوڑی دیر خاموش ہو کر اللہ سے مانگے، دل ہی میں مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی سننے والا ہے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر مانگو گے، بیل دو گے یا گھنٹی بجاؤ گے تو اللہ سنے گا ورنہ نہیں سنے گا. ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ دین کے عمل جتنے بھی ہیں اور جتنے دینی عمل ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو دین جو ہے بڑا آسان ہے. یہ آدمی نے خود مشکل بنا دیا ہے. کیوں مشکل بنایا ہے؟ اس نے خود کہا ہے یہ مشکل ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی ذہن میں یہ بات بٹھا لے گا کہ بھئی یہ جتنا دین ہے یہ آسان ہے، یہ دین سارا آسان ہے، بس اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے، جب یہ سوچے گا تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہم نے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا ہمیں اس وجہ سے مشکل نظر آتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہمارے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اتنا آسان ہو جائے، اتنا آسان ہو جائے، اتنا آسان ہو جائے کہ ہم کہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، ماں اپنے بچے کے لیے، معصوم بچے کے لیے کتنی قربانی دیتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. مگر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اتنی قربانی نہیں دیتا، مگر ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے تو قربانی دے دیتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ فرمایا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس سے محبت چاہے کہ میرے دل میں محبت پیدا ہو جائے اس کا ذکر خیر کرے، ذکر خیر کرے، اس کے احسانات کو گنتی کرے، اس کے احسانات کو یاد کرے. اللہ تو ایسی ذات ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے احسانات ہی احسانات ہیں. اس کا تصور کرے، تصور کر کے اس کا ذکر کرے، ذکر خیر کرے، ذکر خیر کرے، ذکر خیر کرے. اس سے انشاءاللہ جب آدمی بار بار ذکر کرے گا، ہر دفعہ ذکر پہ اس کی محبت دل میں بڑھ جائے گی. تو اس کے لیے جو ہے ہم نے، ہمارے علماء نے، اکابر نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ کہاں سے ہے؟ قرآن مجید کے اندر کتنی آیات ہیں جو ذکر کے بارے میں ہے، اور حدیث کے اندر کتنے احادیث ہیں جن کے اندر ذکر کے فوائد لکھے ہوئے ہیں، ذکر کا اہتمام لکھا ہوا ہے، ذکر کے طریقے لکھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. تو علماء نے یہ فرمایا کہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. کلمہ طیبہ افضل الذکر، یہ حدیث ہے کہ افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ کا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے. اسی طریقے سے اللہ 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 اللہ، جیسے ایک بچہ ماں کو پکارتا ہے، اسی طریقے سے عام آدمی جو ہے رمضان المبارک میں اللہ کو پکارے، اللہ 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 پکارے. کیونکہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو وہ ماں کو پکارتا ہے، مگر حقیقت میں تو اللہ نے شفا دینی ہے تو اللہ ہی کو پکارے. جب آدمی اللہ کو پکارے گا تو علماء یہ فرماتے ہیں جس طریقے سے ماں ایک بچے کے لیے تڑپ جاتی ہے، اسی طریقے سے جب انسان، ایک بندہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی رحمت بھی تڑپ جائے گی. اور جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، اس طریقے سے اللہ کی رحمت بھی اس بچے کو، اس بندے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے. اس کی سن لیتے ہیں، اس کے لیے اس کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہ طریقہ ہم نے الحمدللہ مجالس ذکر کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم ذکر سیکھیں. تو یہ سیکھنے سے آئے گا. ذکر کیسے کرنا ہے اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے قرآن مجید کو ہم سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم احادیث مبارکہ کو دنیا کے اندر جتنے فنون ہیں سب کو ہم سیکھتے ہیں. تو ذکر بھی سیکھنے سے آتا ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے ذکر کریں گے تو وہ ذکر صحیح ہو جائے گا، مگر جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ سیکھنے سے آئے گا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اندر فقیہ العصر تھے.
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ حضرت میں آپ کے پاس آ تو رہا ہوں مگر یہ ذکر وکر مجھ سے نہیں ہوتا. میں تو تدریسی آدمی ہوں, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, یہ ذکر مجھ سے نہیں ہوتا اس طریقے سے. بس میں تو آپ کے پاس ٹھہروں گا رات کے وقت اور میں نے پھر سفر پہ چلا جانا ہے, میں یہاں ذکر وغیرہ نہیں کروں گا, میں تدریسی آدمی ہوں. تو وہاں رہے تو رات کو آنکھ کھلی دیکھا کچھ آدمی وہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں, کچھ وہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں, اللہ اللہ کی ضرب لگا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. تو جب دیکھا دل کے اندر شرمندگی پیدا ہوئی. فرمایا کہ اے رشید احمد, اصل تو یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کے محبوب ہیں, دیکھو اللہ کو پکار رہے ہیں اور میں بستر پر سو رہا ہوں. تو اٹھے چپکے سے, جھجک سی تھی, اٹھے, اٹھ کر جو ہے ایک طرف بیٹھے, وضو کر کے آئے, بیٹھے ذکر کرنے لگے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ جو ہے ذکر کر رہے ہیں, تو صبح کے وقت ان سے پوچھا کہ رشید احمد کیا کر رہے تھے رات کو؟ فرمایا کہ حضرت بس ایسے میری آنکھ کھلی اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا, اے رشید احمد تو کیا اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے؟ اصل تو اللہ کے محبوب یہ ہیں, یہ اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ ان کو پکار رہا ہے. فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے, تو اس وجہ سے مجھے شرم آ گئی, میں بھی ذکر میں بیٹھ گیا. تو فرمایا کہ رشید احمد اب تم نے ذکر کیا ہے اپنی مرضی سے, جب تم نے ذکر ہی کرنا ہے تو سیکھ کر کر لو. تو فرمایا کہ پھر رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مجھے ذکر سکھا دیجئے. پھر وہاں ایک دن کے لیے آئے تھے, کتنے دن لگا کر گئے اور ذکر سیکھ کر گئے اور پوری زندگی ذکر کو نہیں چھوڑا, ذکر بالجہر کو نہیں چھوڑا. کسی نے کہا کہ حضرت اس کو چھوڑ دیں, فرمایا کہ اسی ذکر کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے, اس ذکر کو ہم چھوڑ دیں. تو اس وجہ سے ہم نے مجالس ذکر کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو آپ سب کو دعوت ہے